حي على الفلاح. جیسے اللہ بہت بڑا، اللہ کا حبیب اس کے بعد بہت بڑا، یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو. اب چھوڑیں گے؟ رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. 3 دفعہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے. صحابہ ویکھن لگ گیا آیت ہے کوئی نہیں جی کی فرما رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، بندہ تو کوئی ہے نہیں تو کیا وحی آئی ہے؟ ہمیں کہا نہیں. تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہا تو پھر کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرض کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر 1500 نیکی. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. یہ میرے رب کا کرم فضل انعام. شیطان قید کر دو، ہو گئے. جنت کے دروازے کھول دو، کھل گئے. جہنم کے بند کر دو، بند ہو گئے. اے مچھلیوں، اے چیونٹیوں، اے پرندوں، اے پروانوں، اے سانپ بچھو، تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو. کر دی. سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چیونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا. اور افطاری کے وقت دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے، کھا نہیں رہا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے. میرا اللہ کہتا ہے انہوں کڑی شہ روکی بیٹھی، کھاندا کیوں نہیں، اے پیندا کیوں نہیں؟ دسو نا فرشتے ہو، دسو نا یہ کیوں نہیں کھاندا، یہ کیوں نہیں پیندا؟ کہ مولا تیری خاطر. کہ بس ٹھیک ہے پھر میری تسبیح چھڑ دیو تو میرے روزے داراں دی دعا تے آمین شروع کر دو. حتیٰ کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو. اور اس وقت جو افطار پر دسترخوان سجے ہوئے ہیں اور لوگ کھانے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا امر آئے گا. میرے نبی بھی ایسے ہی فرماتے تھے. میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان میرے نبی نے دیکھے. ان میں 2 30 کے تھے، 2 رمضان 30 کے اور 7 29 کے. اور آپ بھی کھجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ سورج کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوتا تھا. جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا یا رسول اللہ غربت، ڈوبا. آپ فوراً کھجور منہ میں رکھتے تھے. آپ سحری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراً کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا ہو. یہ رحمت للعالمین ہی ہے. آپ افطاری دیر سے، آخری لقمہ، آخری کھجور منہ میں یا آخری لقمہ، اور بلال اذان دیتے تھے. اور ادھر یوں سورج چھپا اور ساتھ ہی لقمہ منہ، ساتھ ہی منہ میں. ہم 2-2.5 منٹ لیٹ کرتے ہیں کہ احتیاط احتیاط. چلو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں کہ فوراً ڈوبتے ہی منہ میں کھجور یا پانی یا دودھ کی لسی، اس سے آپ افطار فرماتے تھے. اور ایک واقعہ ہوا، بادل تھے تو بادل میں اندازے سے افطار ہوتا ہے. سب نے افطار کر لیا، میرے نبی نے بھی افطار کر لیا. اور تھوڑی دیر بعد جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا. تو وہ روزہ سب کا قضا ہوا. پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے، میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضا کیا. تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اس میں لیلۃ القدر کو اتارا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی. جنگ کے بدر کی فتح کا تحفہ رمضان میں، مکے کی فتح کا تحفہ رمضان میں. جیسے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے دی. میں تھوڑا فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کی امت اور میرے نبی کی امت کی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے موسیٰ پیچھے ہارون، اور چلتے چلتے سمندر پہنچے. آگے آ گیا سمندر، پیچھے آ گیا فرعون.
قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ، اس میں طنز ہے کہ اتنی صحبت اٹھا کے بھی عقل نہ آئی. قال اصحاب موسیٰ، بنو اسرائیل نہیں کہا، اصحاب موسیٰ کہا، کہ ان کے لیے اس میں لان تان ہے کہ اتنی صحبت کے بعد بھی تمہارا ایمان یقین نہ بنا. کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، پکڑوا دیا، اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، ان کتھے جاویے. ان کو نہ موسیٰ علیہ السلام کا فکر ہوا اور نہ ہارون علیہ السلام، انہیں اپنی پڑ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا کا ترجمہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے، ہرگز نہیں، پر میں اس کا ترجمہ نہیں، اس کی مراد یہ بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تسی ہو تو لتراں دے لے، یا تو انہوں فرعون دا لتر پوے، یا تو انہوں سمندر دی موج پوے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا، میری طفیل تمہیں بھی دے گا. 40 سال کی صحبت کے بعد اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد کہنے کہ تو نے مروا دیا. یہ تصویر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی. اب میں تصویر پیش کرتا ہوں اپنے نبی کی امت کی. 27 صفر کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، آج ہجرت کی پہلی رات ہے. میرے نبی اور صدیق دونوں ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں. میرے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں تاکہ پاؤں کا نشان کھوجی پہچان نہ لے. ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تو نے مروا دیا، اب کیا کریں. ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور 3 میل کا فاصلہ ہے. آپ نے کہا ابو بکر کیا کرتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو، کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو. کہ یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک. یا رسول اللہ، واہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا حملہ نہ کر لے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے، آپ پہ نہ پڑے. اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے، آپ پہ نہ پڑے. انا لمدرکون. اور یہ صدیق کا عمل مقابلہ کر کے دیکھو. پھر جب غار ثور پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے 4 میل چلنے سے پنجے سارے زخمی ہو گئے، آپ نہیں اوپر چڑھ سکے. ابو بکر نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر لے کر گیا، پورا پہاڑ. غار کے دروازے پر جا کر آپ کو باہر کھڑا کر دیا. رسول اندر نہیں آئیں گے. آپ اندر گئے، اندھیرا تھا، ٹٹول کے سارے غار کے سوراخ پتھروں سے بند کیے، سوراخ باقی رہ گئے. پگڑی اتاری اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی رہ گئے تو کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے. سارے سوراخ بند کر کے ایک باقی تھا جس میں سانپ تھا، اس پہ اپنی ایڑی ڈال دی. یہ جو سانپ ڈس رہا تھا، اس میں علماء نے ایک بات عجب فرمائی ہے کہ وہ اپنے سانپ ہونے کی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ احتجاج کر رہا تھا ایڑی ہٹا، میں بھی دربار نبوت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. وہ سانپ اس لیے زور لگا رہا تھا کہ مجھے بھی تو دیکھنے دے صدیق، تو ہمیشہ دیکھتا، آج مجھے دیکھنے، آج میرے بھاگ جاگ اٹھا. یہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جب سارے سوراخ بند اور سام والے سوراخ پہ ایڑی، یا رسول اللہ آئیے. آپ اندر آ گئے. اندھیرا گھپ ہے، کچھ پتہ نہیں چلا. تھوڑی سی جب روشنی ہوئی صبح کی تو میرے نبی نے دیکھا صدیق کا نہ پگڑی اور نہ کرتا. تو آپ نے فرمایا ابو بکر اچھا بھلا تو تھا، وہ کرتا کہاں گیا، تیری پگڑی کہاں گئی؟ تو انہیں دکھا، یا رسول اللہ یہ آپ سوراخ دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگا کوئی ان میں کوئی چیز ایسی تکلیف دینا ہو، تو میں نے کرتا پگڑی پھاڑ کے یہ سارے سوراخ بند کیے. تو میرے نبی چھلک پڑے، ایک دم روئے اور ہاتھ اٹھے، اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور یا اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. اسی وقت جبریل اترے، یا رسول اللہ ابشر، یا رسول اللہ خوشخبری ہو، اللہ آپ کے ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا. اللہ نے امت دی. وہ امت کہہ رہی ہے تو نے مروا دیا، اب ہمیں بتا تو ڈوب یا بچا، ہمیں بتا ہم کیا کریں. اور یہ امت کہہ رہی ہے آگے سے وار ہو تو میں برداشت کروں،
پیچھے سے وار ہو تو میں برداشت کروں۔ بنو اسرائیل نے سمندر کو پھٹتے دیکھا اور 4 قدم چلے ہیں تو مروا علی قوم یعقفون اصنام لہم، کیا دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو 40 سال کی صحبت اور فرعون کا ڈوبنا، سمندر کا پھٹنا دیکھنے کے بعد کہنے کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کے دو جیسے ان کا پتھر کا خدا کا پھٹے منہ توڑا۔ اور تم اتنے معجزے دیکھ کر بھی تم پتھر کے بت مانگتے ہو، انکم قوم تجہلون۔ یہ بنی اسرائیل کی مثال قرآن دے رہا ہے۔ میں اپنے نبی کی امت بتاتا ہوں، 2 نبی ہیں، ایک آگے ایک پیچھے، موسیٰ آگے ہارون پیچھے۔ اب مثال دے رہا ہوں کہ 2 نبیوں کی صحبت میں، اور تھوڑی سی قوم ہے، 6 لاکھ مبالغے کا عدد ہے، تھوڑے تھے، 6 لاکھ نہیں تھے، کم تھے۔ اور وہ اتنی لمبی صحبت کے بعد کہہ رہے ہیں ایک پتھر کا خدا لے کر دو۔ میرے نبی دنیا سے چلے گئے، میرا نبی دنیا سے چلے گئے، صدیق موجود نہیں تھے، حوالی میں تھے۔ پتہ چلا انتقال ہو گیا ہے، گھوڑے پر ہوا کی طرح اڑتے ہوئے آئے اور چھلانگ لگائی، اندر گئے، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کا ماتھا چوما، گرم گرم آنسو آپ کے ماتھے پر گرے۔ واہ خلیلہ، واہ صفیہ، واہ نبیہ، آئے میرا نبی، آئے میرا خلیل، آئے میرے جگر کا ٹکڑا، آج مجھ سے جدا ہو گیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ جائیے آرام کیجئے، آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، آج کے بعد اللہ آپ پر کوئی دکھ نہیں لائے گا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آئے، مسجد بھری ہوئی تھی، نبی دنیا سے جا چکے ہیں، وہاں دونوں نبی موجود ہیں، کہہ رہے ہیں پتھر کا بت لے کے دو۔ یہاں نبی جا چکے ہیں، عمر تلوار نکال کے کھڑے ہیں، جو کہے گا فوت ہو گیا میں قتل کر دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، جیسے موسیٰ گئے تھے اللہ کے پاس اور واپس آئے تھے، میرے نبی بھی واپس آئیں گے، ساری دنیا کے باطل سے مقابلہ کریں گے، لہٰذا کوئی نہ کہے فوت ہو گئے۔ ابوبکر منبر پر آئے، کھڑے ہوئے، کہا عمر بیٹھ جا، تو عمر کہتے ہیں نہیں بیٹھتا، وہ تو پورے ہوش میں نہیں تھے، نہیں بیٹھتا، تو وہ خاموش ہو گئے اور منبر پر آئے اور سنو صدیق کا خطبہ، یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اللہ اکبر۔ لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو ان کا خدا مر گیا، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج اللہ نے ان کو موت دے دی۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی پوجا کرتے تھے ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔